سیدہ یا فاطمہ یا طیبہ یا طاہرہ، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے۔ محمد نبی جس کے در پہ رکا ہے، وہی سیدہ ہے۔ جو قرآن سرور کے دل پہ لکھا ہے، وہی دراصل اس کی حمد و ثنا ہے۔ وہ جس سے وہی بھی، وہ جس سے وہی بھی کرے مشورہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے۔ جو کن کہہ کے مریم کو عیسیٰ ملا دے، جو کن کہہ کے مریم کو عیسیٰ ملا دے، جو تسبیح گھمائے تو فضا بنا دے، جو تسبیح گھمائے تو فضا بنا دے، وہ جس کی کنیزوں، وہ جس کی کنیزوں کی جوتی شفا ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے۔ وہ جس کے ہی پاؤں میں تقدیر آئے، وہ جس کے ہی پاؤں میں تقدیر آئے، مصلی پہ بیٹھے تو شبیر آئے، حسن مصطفیٰ جیسا رب نے دیا ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج پھر ہم ایک دفعہ اپنی زندگی میں اس گھرانے کو اپنا سلام پیش کرنے کے لیے سب کنیزیں اور غلام جو ہیں وہ حاضر ہیں، اور ان سب غلاموں اور کنیزوں میں آپ جو کلام سن رہے تھے وہ مہر النساء کا تھا۔ سلامت رہو بیٹا۔ خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں، کیسی بات ہے، کیا کلام پڑھا بیٹا، سلامت رہو، سلامت رہو۔ پیر سید حبیب عرفانی صاحب السلام علیکم، شاید خیریت سے؟ آپ کے تو گھرانے کا ذکر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ محمود احمد چشتی صاحب السلام علیکم، چشتی صاحب خیریت سے؟ آپ محبت کرنے والے ہیں۔ ظہیر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، سید ظہیر الحسن صاحب انشاءاللہ اسلام آباد سے، مفتی حنیف قریشی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن کیونکہ بات جو ہے وہ اہل بیت کی، اور آج ہماری ماں سیدہ کا ولادت ہے، اس کی پہلے تو سب دنیا میں کائنات میں جتنے لوگ ہیں، جتنے بھی خلق ہے اللہ تعالیٰ کی، سب کو مبارکباد کہ آج جو ایک رحمت کا وسیلہ ہے اللہ نے وہ ہمارے اوپر اس کا در جو ہے وہ کھولا۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنے خاندان کے بارے میں، سیدہ کے بارے میں جو بھی جملہ کہنا چاہیں ان کی عقیدت میں وہ فرمائیں۔ میں ابھی یہ کلام پیش کیا جا رہا تھا، ایک اقبال کا بھی یہ ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا ایک منصب ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ سیدہ کا منصب 3 ہیں،
ہائے 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 کہ بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے، بے شک اشارت ہے، جو خود رحمت للعالمین یہ ہے، ان کی بیٹی ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، اس کی رحمت، اس کی رحمت، ہائے بیوی محافظ ایمان ہے، ہائے زوجہ ان کی ہیں جو کل ایمان کل ہے، ایمان ہے، واہ ماں ہائے ہائے سرداران جنت، سرداران جنت، کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن ہائے ہائے یہ ان کی ماں ان ہے کی ماں ہے، کہ جو جنت کے سردار ہیں وہ جنت دینے والے ہیں۔ واہ یہ سیدہ کا مقام، اور یقیناً سیدہ کا مقام شاید کوئی بھی نہیں جان سکے گا، بے شک، اس لیے کہ یہ وہ ذات ہیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے خود ام ابیہا کا لقب ارشاد فرمایا کہ وہ کیا تعلق ہوگا، وہ کیا رابطہ ہوگا، وہ کیا واسطہ ہوگا، وہ کیا محبت ہوگی، وہ کیا احترام ہوگا کہ جس میں باپ اپنی بیٹی کے لیے ہائے یہ بات کہہ رہا ہے کہ تو اپنے باپ کے لیے اس کی ماں جیسی ہے، ہائے 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 اور یہ اعزاز سیدہ کو ہائے ملنا ہائے یقیناً، اور یہ ارشاد فرمانے والی ذات وہ کہ جن کی زبان سے ادا ہوا لفظ ہمارا ایمان ہے، قیامت تک کے لیے کسی با ایمان نے اس میں رائی کے دانے کے برابر شک کیا ایمان سے گیا۔ بے شک میں سید ظہیر کو بھی ساتھ لوں۔ شاہ صاحب آپ میرے ساتھ ہیں، آپ کا پہلے حق بنتا ہے خاندان امام علی کرم اللہ کے اہل بیت کے ہوتے ہوئے کہ آپ فرمائیے کہ یہ ہم کسی طرح سے، جیسے شاہ صاحب نے ابھی بات کی اور اس بیٹی نے جو کلام پڑھا، میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں یہ تو نہیں بات ہوتی کہ ہم محبت میں زیادہ غلو کر جاتے ہیں، ہم زیادہ بات کر جاتے ہیں؟ مجھے لگتا نہیں ہے، لیکن احتیاطاً آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ عالم ہیں، کہیں غلو تو نہیں ہوتا ہم سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، سب سے پہلے تو میں سیدۃ النساء العالمین، صدیقہ طاہرہ ام ابیہا فداہا ابوہا کی مصداق اور کوثر کی شاہد مثال، سورہ حل عطا کی شاہد مثال، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کا شاہد مثال، اور یہ وہ بی بی ہے کہ جس کے استقبال کے لیے رسول کھڑے ہوتے تھے، اور یہ وہ بی بی ہے کہ جن کا مقام اور منزلت یہ ہے کہ جس کی رضا رسول اللہ کی رضا ہے اور رسول خدا کی رضا خدا کی رضا ہے، جو بضعۃ الرسول ہے، ان کی ولادت باسعادت تمام تر عالم اسلام کو اور آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں سب سے سبحان اللہ، زندہ رہیے، سلامت رہیے، کیا خوبصورت جملے کیے آپ نے۔ اور جو آپ کا سوال ہے بلال بھائی، یہ شہزادی جو کہ خاتون جنت بھی ہیں، خاتون محشر بھی ہیں، اور جن کی شفاعت کے ہم امیدوار ہیں انشاءاللہ العزیز، یقین مانیے ابھی آپ نے کلام سنا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اللہ جانے ہم سادات کی سب کی شاید آج یہی کیفیت ہے۔ میں نے جب سوشل میڈیا دیکھا اور جو پیجز میں نے کھولے اور جب میں نے تبریک کے پیغامات دیکھے تو میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ آج پوری کائنات اس سیدۃ النساء العالمین کا جشن منا رہی ہے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی ہے۔ یہ وہ بیوی ہے کہ جن کا سن 18 سال کا تھا جب اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ جہاں تک بات ہے غلوب کی، غلوب اسے کہا جاتا ہے کہ جو ان کی شان سے بڑھ کر ہو۔ میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہماری عقلیں اور ہمارا علم اس قابل ہی نہیں کہ ان کا مکمل ادراک کر سکے۔ سبحان اللہ، غلوب کہاں سے کرے؟ واہ 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 واہ، سلامت رہیے، واہ واہ واہ۔ اور اس کی میں دلیل دینا چاہتا ہوں بلال بھائی، اس کی میں دلیل دینا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ یہاں پر چیلنج کیا نا امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ یہاں پر لیلۃ القدر سے مراد ہماری جدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ تو جیسے ہم لیلۃ القدر کو کاملاً درک نہیں کر سکتے، شہزادی کا فضائل
اور مناقب کا چیپٹر اتنا بڑا ہے کہ ہم تمام تر کوششوں کے باوجود حق ادا نہیں کر سکتے، غلب کہاں سے کریں گے؟ ابھی تک تو شہزادی اس لیے کہ یہ کمپلیشن ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اسی لیے رسول خدا نے فرمایا تھا الفاطمۃ بضعۃ منی، میرا ٹکڑا ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ۔ نبوت کو سمجھنا ہے، رسالت کو سمجھنا ہے، مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنا ہے، تو اس ٹکڑے کو سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن کی آیات نازل ہوتی ہیں، اس کا مصداق نساءنا، اور یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ نساءنا کا مطلب یہ نہیں تھا کہ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے کی خواتین، بلکہ کہا حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کی جو خواتین پروردگار نے خلق کی ہیں، اس کی نمائندہ بن کے مباہلہ میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ میں مباہلے کی بات شاہ صاحب آپ سے دوبارہ کروں گا، لیکن وہ قبیلہ جو ہے نا وہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے، اور قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مفتی حنیف قریشی بھائی آپ میرے ساتھ ہیں۔ حنیف بھائی پہلے تو آپ اپنے دل کا احساس جو بھی آپ بیان کرنا چاہیں سیدہ کی شان میں آپ وہ فرما دیجئے۔ سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جگر گوشے رسول، نور چشم مصطفیٰ، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ مزکیہ مومنہ مہیمنہ ساجدہ راکعہ ناصرہ منصورہ ام الحسنین بطول، سیدہ تو نساء العالمین، سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کثیرن کثیرہ۔ ان کے حوالے سے میں کیا کہوں، میں اتنا ہی کہوں گا کہ ان کا ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ نام لینے سے پہلے القابات لیں، اور القابات لیتے ہوئے اپنے سر کو اس طرح سے خمیدہ کریں کہ آپ کا سر جب زمین تک آ جائے تو پھر آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ اے دل تو بتا کیا تیری ہمت اور جسارت ہے کہ اس حضور کے طیب اور طاہر ٹکڑے کا نام زبان پر آئے؟ تو دل آگے سے یہی گواہی دے گا کہ میں ان کا نام کیسے لوں، القاب ہی کافی ہیں۔ آئے سبحان اللہ، جیتے رہیے۔ واہ، نے اس ہستی کے بارے میں سوال کیا ہے کہ جو رسول اللہ کے دل کا چین ہے، اور حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اس ہستی کے بارے میں بلال بھائی بات کی ہے، معذرت سے میں ایک لفظ بول رہا ہوں، شاید یہ کسی کی سماعتوں پر ثقیل لگے، لیکن میں ایک جو جاری ایک بات عام طور پر رکھی جاتی ہے کہ فلاں پراپرٹی کی مالکہ کا سیدہ ہے، فلاں کی مالکہ ہے، میرا ایک اس سے اوپر کی بات اکثر کرتا ہوں، خدا کے لیے یہ مقام سیدہ نہیں ہے، میرا ایمان یہ ہے کہ کل کائنات کی مالکہ فاطمۃ الزہرا ہے، وہ جنت کی مالکہ فاطمۃ الزہرا ہے، کونین کی مالکہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سیدہ زہرا پاک کے رضا کا اشارہ ابرو ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا حکم ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے بڑا واضح فرمایا، اس میں کوئی مسلک کی بات بھی نہیں ہے۔ اہل تشیع اور اہل تسنن میں صحاح کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا من اغضبہا فقد اغضبنی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھ محمد کو کیا، اور پھر فرمایا جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھ محمد کو راضی کیا، اور جس نے مجھے کیا اس نے خدا قریشی صاحب آپ میرے ساتھ رہیے گا، آپ کے فون کے تھوڑا سا سگنل کا مسئلہ، میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا۔ چشتی صاحب آپ اب سے اپنا حصہ ڈالیے، آنسوؤں سے تو ڈال لیا، اب لفظوں سے ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی فاطمہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا ذکر کرنے سے پہلے میں صرف ایک شعر، کیونکہ ان کا ذکر اتنا پاکیزہ ہے، اتنا مطہر ہے کہ ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب، واہ سبحان اللہ، ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، کہ آپ کا ذکر اتنا پاکیزہ ہے، اتنا پاکیزہ ہے کہ اگر میں اپنی زبان کو ہزار مرتبہ بھی مشک و گلاب سے غسل دلواؤں پھر آپ کا ذکر کرنا چاہوں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں گستاخی نہ ہو۔ واہ 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 واہ۔ میں کیا ان کی شخصیت کے متعلق، ان کی ذات کے متعلق، ان کے کردار کے متعلق، ان کے گفتار اعمال اطوار کے متعلق بات کروں،
کہ میں نے نبی کے رسول کو 3 بوسے لیتے ہوئے دیکھا ہے. نبی کے ہونٹوں کو، نبی کے لبوں کو 3 بوسے لیتے ہوئے دیکھا ہے. پہلا حجر اسود کا، اور دوسرا جناب امام حسین کا، اور تیسرا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. کیا بات ہے یار، قربان جاؤ، کیا خوبصورت بات کی ہے چشتی صاحب، خدا کی قسم یہ بات دوبارہ کہیں، کیا بات کی ہے یار. کہ میں نے نبوت کے لبوں کو 3 بوسے لیتے ہوئے دیکھا. ایک حجر اسود کا، دوسرا حسنین کا، اور تیسرا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ. کیا بات، واہ 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 واہ. کون فاطمہ؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا. کون فاطمہ؟ کہ جبریل چل کے رسول کے دروازے پہ آتا ہے، رسول چل کے فاطمہ کے دروازے پہ جاتے ہیں. اور قرآن جو ہے وہ نبی کے پاس آتا ہے، نبی چل کے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس جاتے ہیں. کون فاطمہ؟ کہ جن کے کردار پر سلام نازل ہوتے ہیں، اللہ سلام بھیجتا ہے. جن کے گفتار پر سلام نازل ہوتے ہیں، جن کی ماں پہ اللہ سلام بھیجتا ہے. جن کے اعمال پر سلام ہے، جن کے کردار پر سلام ہے، جن کے اعمال پر سلام ہے، جن کے اطوار پر سلام ہے. یہاں تک کہ ان سے محبت کرنے والوں کے لیے بھی جو ہے محبت جو ہے وہ شہادت بن جاتی ہے. اور قرآن کی آیتیں ان کے کردار، ان کی ذات کے لیے اترتی ہوئی دکھائی دیتے ہیں. تو ان کا تذکرہ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. میں وقفے پہ جاؤں گا لیکن سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں تمام اپنے سننے والے، دیکھنے والے، چاہنے والے اور مسلمانوں کے لیے، اور مسلمان نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اور یہ اپنے علماء کے لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں درود پڑھتا ہوں. اور درود ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا اللہ بھی اس آل کو یاد کرتا ہے؟ واپس آئیے. سرے منبر جو کرتی ہوں ثنائے فاطمہ، میں سرے منبر جو کرتی ہوں ثنائے فاطمہ. اس کا مطلب ہے کہ شامل ہے رضا فاطمہ. اس کا مطلب ہے کہ شامل شرم و حیا کو دیکھنا تو دور ہے، ملکہ شرم و حیا کو دیکھنا تو دور ہے، دکھ نہیں سکتے کسی کو نقش پائے فاطمہ، دکھ نہیں سکتے کسی کو نقش پائے فاطمہ. واہ. کر دیا اعلان یہ اللہ کی یکتائی نے، کر دیا اعلان یہ اللہ کی یکتائی نے. فاطمہ جیسا نہیں ہے کوئی سوائے فاطمہ، میں سرے منبر جو کرتی.
सुभान अल्लाह, जीती रहिए, जीती रहिए, जीती रहिए। कुरैशी साहब आप मेरे साथ हैं, मैं आपकी तरफ अनीब कुरैशी भाई आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये जब जिक्र किया ना इसने कि कोई हमारी तो ये भी औकात नहीं है कि हम नक्शे पाए सैयदा फ़ातिमा जो हैं उनको देखें। ये रवायत से मुझे एकदम याद आया कि सैयदा ने वो जो अफ्रीका से जब सहाब आए थे और आपको बताया गया था कि वो वहाँ पे जो दफन करते हैं उसमें वो बॉक्स को इस्तेमाल करते हैं, डब्बे को इस्तेमाल करते हैं, तो आपने फरमाया था कि मुझे उसी में दफन इसलिए किया जाए क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मरने के बाद भी कोई शख्स जो है वो मुझे मेरे पे नज़र डाले। ये एक बड़ी ऐसी रवायतें हैं जिनको इंसान अगर सुनाए अपनी आज की औलाद को तो बड़ा अजीब सा शायद लगेगा, पता नहीं, मेरा अपना गुमान है कि हम जिस तरफ जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, अल्लाह के नबी जो करते हैं वो सुन्नत है, जो करते हैं हमारे ईमान का हिस्सा है। आपको कैसा लगता है ये मामला जब आप सुनते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपनी बेटी के लिए, उनके लिए तो वो उम्मती है ना, वो उनके लिए खड़े होते हैं, वो उनको कहते हैं कि मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान, वो उनका माथा चूमते हैं। जब नबी जिसके लिए अल्लाह ने कायनातों को तख्लीक किया, जिस हस्ती के लिए खड़े हो रहे हैं, आपको ये अमल एक बाप का और एक नबी का कैसा लगता है? मैं पहले अपनी बात मैं मुकम्मल कर रहा था, उसमें शॉर्ट सी बात रह गई थी। मैं ये अर्ज कर रहा था कि कायनात के अंदर अल्लाह ताला की रिजा पाने का सबसे शॉर्टकट रास्ता रसूलुल्लाह की जात है, और रसूलुल्लाह को राजी करने का सबसे शॉर्टकट रास्ता सैयदा कायनात की जात है। सुभान अल्लाह। जिसका मतलब ये है कि अगर सैयदा कायनात किसी बंदे से नाराज हो तो दुनिया का किसी किस्म का कोई अमल, उसकी कोई तदबीर, उसकी किसी किस्म की कोई जिसे कहते हैं कि फेल, उसका मामला उसको जाते पैगंबर या जाते खुदा तक नहीं ले जा सकता। तो उस सैयदा कायनात की जो जात है, सैयदा कायनात की जात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का परतो है। और ये मैं नहीं कहता, ये सैयदा आयशा सिद्दीका जो मोमिनों की माँ है वो कह रही हैं। बेशक आप फरमाती हैं कि अल्लाह की कसम, मैंने अल्लाह के रसूल की सीरत और अल्लाह के रसूल की सीरत को फातिमा से बढ़कर किसी एक जात में इतना अतम दर्जे का नहीं पाया है। यानी अगर सीरत मुस्तफा देखनी हो तो हू बहू वो सैयदा कायनात की सीरत थी, और अगर सूरत मुस्तफा देखनी हो, हत्ता कि सिर्फ चेहरे के नकूश नहीं, आप फरमाती हैं उनका चलना, उनका बोलना, उनका बैठना, उनका खाना, उनका पीना, यूं लगता था बस ये हुजूरी चल रहे हैं, हुजूरी बोल रहे हैं, हुजूरी आ रहे हैं, हुजूरी जा रहे हैं। वाह बिलाल भाई, जो आपने बात की है, हकीकत ये है, मैं आपको बताऊं कि कायनात आलम के अंदर बहुत सारी हस्तियां वो हैं कि जिनकी हकायक जो हैं, उनके हकायक, उनकी अजमतों की जो हकीकतें और उनकी जो अजमतें हैं, उनकी अजमतों के जो मामलात हैं वो हमारी निगाहों से उनका पर्दा रखा गया है। सैयदा कायनात की जो जात है, अगर इनकी हकीकतों की तरफ अगर हम गौता जनी करें तो जैसे आपने बात की है, वहां लब बंद हो जाते हैं, जुबानें बंद हो जाती हैं, कंग हो जाती हैं। इन हस्तियों के मकाम को हम क्या बयान करें? जैसे आपने फरमाया कि कुरान कहता है कि तुम अपनी जानों को बुलाओ, अपनी बच्चों को बुलाओ, तुम अपनी औरतों को बुलाओ, और आ कौन रहा है? चार हस्तियां आ रही हैं। अब इस पे कौन लब कुशाई करे, क्या लब कुशाई करे? मैं समझता हूँ ये हमारी इदराक से, हमारी वसतों से और हमारे मामलात से ये बरावल बरा चीज है। बड़ा अच्छा इशारा किया, बड़ा अच्छा इशारा किया। मेरे साथ रहिएगा। ज़हीर भाई आप साथ हैं, आप इस बात को बढ़ाएंगे? जी बिलाल भाई, सबसे पहले तो मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूँ, मैं तमाम तर आलम इस्लाम को, अपने जवानों को, बहनों को, भाइयों को, जहाँ जहाँ तक हमारी ये आवाज़ पहुँच रही है, जो भी इस आवाज़ को आज सुने या बाद में सुने, कि हमें ये चाहिए कि वो हस्तियां जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए रोल मॉडल बनाकर भेजा है, हम अपना सर फख्र से बुलंद करके बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उनको दुनिया के सामने इंसानियत और बशरियत के लिए रोल मॉडल के तौर पर पेश करें। आज हक बनता था कि हर मुसलमान अपने पेज के ऊपर वुमेन डे, मदर डे के हिसाब से सेलिब्रेट करता और दुनिया को ये बताता। हम क्यों वेस्ट की तरफ देखते हैं? कौन सी हस्तियां वेस्ट के पास ऐसी? किया यार, क्या बात किया है शाह साहब, क्या बात की है, वाह। कौन सी हस्तियां वेस्ट के पास ऐसी कि जो वो बैठकर जो है ना वो इन
ایام کو مطلب مناتے ہیں اور ہم ان کی پیروی کرتے ہیں. انہیں چاہیے وہ ہماری پیروی کریں. ہم سیرت سیدہ سلام اللہ علیہ کو بتائیں جو پیکج ڈیل ہے جس کے اندر ہر قسم کا کردار موجود ہے اور وہ کردار جس پر ہمیں فخر ہے. آپ نے جو اشارہ کیا ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے اس پہلو کا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جب آئیے نا اسما بنت امیس اور ظاہرہ جنہوں نے ہجرت کی تھی اور واپس آئے انہوں نے آ کر بتایا تو شہزادی کو جب پتہ چلا تو وصیت فرمائی. اب بہت ساری وجوہات تھی اس میں ایک یہ بھی تھی کہ میں نہیں چاہتی حتیٰ میرے مرنے کے بعد بھی میرے وجود کو کوئی دیکھے. اچھا اور یہ وہ بی بی ہے کہ جب ایک نابینا صحابی آتا ہے شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ موجود ہے اور نبینا صحابی ہے وہ دق الباب کرتا ہے شہزادی دروازہ کھول کے دوڑ کے اندر چلی جاتی ہے. رسول خدا فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ یہ اندھا ہے دیکھ نہیں سکتا. بی بی فرماتی ہے بابا وہ اندھا ہے میں تو دیکھ سکتی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ظہیر بھائی میرے ساتھ رہیے گا. آپ نے جو ابھی مشورہ دیا نا شاہ صاحب انہوں نے ایک آئیڈیا دیا میرے خیال میں یہ شرم کے ساتھ ساتھ ہماری تربیت بھی ہوئی کہ ہمارے پاس وومنز ڈے ہے ہمارے پاس وومنز ڈے ہے. میں اس پہ ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں خاص طور پہ امریکہ میں ایک خاتون ہے میں ان کا نام نہیں لیتا کبھی ان سے اجازت نہیں اس بات کی مانگی ان کے توسط سے کہہ رہا ہوں. انہوں نے سیدہ کے لیے کہا کہ میلاد کرایا جائے. اس میلاد میں صرف عورتیں شامل ہیں اور جتنے مرد ہیں اس گھر کے اور علماء کرام اہل سنت اور اہل تشیع وہ ان خواتین کی خدمت کرنے کے لیے کیونکہ سیدہ کا ذکر ہو رہا ہے. ماشاءاللہ حضور اقدس ہمیں آج کے معاشرے میں ان بچوں کو کیا پیغام دینا ہے؟ بلال صاحب دیکھیے معاشرے کے حوالے سے مسلمان اس وقت جس تنزلی میں ہے اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے دین کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے. حنیف بھائی نے بڑا اشارہ کیا بالکل کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے. ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو مانتے ہیں ان کی نہیں مانتے. اب چیزیں دیکھیے کہ ہم اس وقت یہ دور ایسا چل رہا ہے کہ دائیں اوپر نیچے ادھر ادھر دیکھتے ہیں ہم اپنے مرکز کی طرف نہیں دیکھتے. اچھا کہ ہم یہ مرکز کہاں پر ہے؟ مرکز ہمارا مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اور وہ کتاب برحق کہ جس کے بارے میں لا ریب کا ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ اس میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ ان کے طریقے کے ہٹ کر کوئی کائنات سے اس کو ہے ہی نہیں کوئی طریقہ. اب یہ شاید دیکھی جائے ایک یہ بات ہے. پھر یہ کہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ وہ ذات ہیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تربیت میسر آئی ان کی محبت میسر آئی. نبی کی تربیت باپ بھی ہیں نبی بھی ہیں اور اس میں اس تربیت میں یہ شاید دیکھی جائے جس طرح پہلے تذکرہ ہوا کہ وہ نابینا ہے میں تو نہیں نابینا اور اس میں محبت جو ملی ہے سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کو کہ جب وہ اس ذات کے ہاں گئی کہ جن کے ادب کے لیے فرشتے بھی حاضر رہتے ہیں فرشتے بھی جھولے کے لیے فرشتے حاضر رہتے ہیں. میں وقفہ لوں گا پھر واپس آتا ہوں انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. لیکن یہ جو معاملہ ہے نا اس پہ کسی کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ نبی نا ظاہر ہے جس طرح اللہ کو پتہ ہے نبی کو پتہ ہوتا ہے لیکن وہ ایک مثال قائم کرنے کے لیے سامنے جو ہے بات ضرور لانی ہوتی ہے. کوئی یہ سمجھے کہ مرکز ہمارا مدینہ ہے ہمارا مرکز مدینہ ہی ہے کیونکہ مدینے کے مرکز نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمارا مرکز جو ہے وہ خانہ کعبہ بھی ہے. وقفہ لیجیے واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ وہی مرکز ہے جس مرکز نے بتایا ہے کہ آپ کا مرکز کس طرف ہے. شاہ صاحب آپ نے اس پہ ایک جملہ کہا تھا وہ ذرا سب کو سنا دیجئے. بلال صاحب وہ جو آپ نے بات کی تھی کہ مرکز یقیناً رخ ہمارا مکہ مکرمہ کی طرف ہے لیکن مکہ ہمارا مرکز اس لیے بنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس کو مرکز مانا ہے. جس نے نبی کی ذات کو نہیں مانا اس نے کسی شے کو نہیں مانا. وہ جملہ بھی وہ ذات پہلے ہے اس ذات کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے اور یہ قرآن مجید کے ارشاد ہے کہ میں یوتے رسولہ فقط اطاع اللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. ہمیں ذات رسول کائنات
صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے، اور جس طرح اسوہ حسنہ کے حوالے سے کہ انہوں نے جو جو کچھ کیا ہمارے لیے وہ لازم ہے، ہمارے لیے وہ حجت ہے، ہمارے لیے وہ ایمان ہے، ایمان ہے ہمارا، حجت ہے، وہی اسلام ہے۔ بالکل، کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اب کوئی مسلمان نماز اس نے ادا کرنی کر ہے سکتا تو اس نے رخ وہی کرنا ہے کہ اللہ کے رسول نے اسے پسند کیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، خوبصورت بات۔ علامہ صاحب، ظہیر بھائی آپ ساتھ ہیں، حضور یہ بڑی خوبصورت بات ہے شاہ صاحب نے کی ہے، ظاہر ساری باتیں خوبصورت ہیں کہ جو رسول کرتا ہے وہی کرتا ہے۔ جس طرف رسول نے سجدہ کیا، ہم نے تو اپنے سجدے نمازوں میں، ہم سے مراد صحابہ نے اپنے سجدے بدل لیے، نماز کے دوران بدل لیے، تو یہ بھی تو سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی نا کہ محبت اہل بیت جو ہے وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہی ہوا نا۔ بلال بھائی، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو میرا حبیب تمہیں دے اسے لے لو۔ ہم نے تو جو کچھ لیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا ہے۔ نبی پاک نماز کے بعد در فاطمہ پر جا کر جب فرماتے تھے نا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، ہم نے محبت علی کو، محبت فاطمہ کو، محبت حسنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا ہے۔ کیا بات ہے، اچھی بات۔ میں ایک چھوٹی سی بات جو ہے نا جلدی سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، اے عالم اسلام کے جوانان، آپ سے میری گزارش صرف اتنی ہے کہ آج اگر سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو سمجھ کے اپنے کرداروں میں ڈھال لیں، گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر میں سیدہ کو میری بہنیں جو ہے وہ بحیثیت بیوی یعنی رول ماڈل بنا لیں تو میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ بحیثیت بیٹی رول ماڈل بنا لیں تو باپ کی عظمت اور باپ کی عزت کرنے کا طریقہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر ماں بننا چاہتی ہیں تو سیدۃ النساء العالمین کو دیکھ لیجیے، بہترین ماں بن جائیں گی۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا صدیقہ طاہرہ ہے۔ سبحان اللہ، شاہ صاحب زندہ رہیے، سلامت رہیے، آپ کا سایہ ہم پہ ہمیشہ قائم رہے۔ یہ جو ہدایت دیتی ہیں نا علماء اکرام، خدا کی قسم یہ دل کی اتھر گہرائیوں سے دیتے ہیں اور وہ اسی لیے دل میں کے اندر اترتی ہے۔ حضور اقدس یہ اپنے دل سے آپ نے بات کا جواب دینا، علم سے نہیں جواب دینا۔ جب نبی کسی کے لیے کھڑا ہو رہا ہو تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ نبی کا کھڑا ہونا صرف نبی کا کھڑا ہونا نہیں ہوتا، پوری کائنات اس کا، ہائے 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 ہائے، یہ نبی کی تعظیم نہیں ہے تو پوری کائنات تعظیم کر رہی ہے۔ اس میں فرشتے بھی ہیں، اس میں چرند پرند شجر حجر ازل ابد سرا ورا سب بی بی فاطمہ الزہرا۔ چشتی صاحب آج آپ نے کمال کر دیا کہ تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ ساری کائنات کا کھڑا ہونا ہے۔ اور میں ایک بڑی خوبصورت ان کی تعظیم اور ان کا وسیلہ، کیونکہ درس دینا ہے، ان کی چادر کے وسیلے سے اگر کسی کو ایمان مل سکتا ہے تو ان کی محبت کے وسیلے سے مغفرت بھی مل سکتی ہے۔ یہ جملہ پھر کہیے کہ اگر ان کی چادر کے وسیلے سے کسی یہودی کو ایمان مل سکتا ہے اور وہ مومن ہو سکتا ہے تو ان کی محبت کے وسیلے سے مغفرت کیوں نہیں ہو سکتی، جنت کیوں نہیں مل سکتی؟ کیا بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے، خدا نہ کرے کہ کبھی یہ چادروں کے واقعات ہمیں لوگوں کو سنانے پڑے، خدا نہ کرے۔ اس نے تو ایمان لے لیا۔ لیکن یہاں پہ اور دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، ایک حدیث ہم بار بار سناتے ہیں کہ انا تارک فیکم الثقلین، اول کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، پھر آخری جو جملہ ہے نا وَأَهْلُ بَيْتِي، کہ اگر میں تمہارے اندر دو عمدہ اور نفیس چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن جو ہدایت اور نور ہے، ایک مقام انسان پر ایسا بھی آتا ہے جب کتاب اللہ پڑھنے کے باوجود ہدایت نظر نہیں آ رہی ہوتی، صراط مستقیم کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا، اور آیتیں جو ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، جب آپ کے عقل فہم شعور ادراک آپ کا کوئی علم اور صراط مستقیم نہ دکھا رہا ہو، تو پھر ایک وسیلہ رہ جاتا ہے، وہ اہل بیت ہے، اور اس میں بی بی فاطمہ۔ سبحان اللہ، سلامت رہیے، بہت شکریہ۔ لیکن آج وہ خوشی کا موقع ہے، اس لیے میں کسی کو یہ نہیں کہوں گا کہ حصہ پورا کسی نے نہیں ڈالا، سب کو پتہ ہے کہ حصہ پورا کسی نے نہیں ڈالا، لیکن ایک ادب کے ساتھ اپنے نوجوان بیٹوں اور اپنی بیٹیوں سے یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ کو بہت سی باتیں سمجھ میں نہ بھی آ رہی ہوں، دنیاوی علم کچھ اور بھی کہہ رہا ہو، تو آپ ظہیر الحسن کی یہ بات جو ہے نا یہ اپنے پلو سے باندھ لیجئے۔ آپ اس عمل کو کر کے تو دیکھیے جو نبی پاک کرتے ہیں، آپ عمل کر کے تو دیکھیے جو سیدہ فاطمہ کرتی ہیں۔ میں آپ کو حلفاً اور قسماً کہہ رہا ہوں، اگر اللہ ہدایت نہ کرے اور برکت نہ ڈالے تو روز قیامت میں اس کا جواب دے ہوں گا۔